السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ یحب المحسنین۔ بڑھو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تیار کیا اس کو مومنوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں، آسانی میں، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی توبہ کی طرف بڑھیں، ہمارا دل اللہ کی طرف بڑھ جائے اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم اس امید کے ساتھ ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس وقت تک اس کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں، جب تک اس کا یقین رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ جب گمان یہ ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اور اس بخشش کے رستے کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کرتا ہے۔ ڈرنے والے تو ہیں ہی وہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، جب وہ بیمار ہوا، اسے اپنی موت کا خطرہ ہوا کہ میری موت کا وقت آ گیا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری لاش کو جلا دینا، پھر میری ہڈیوں کو پیس دینا، راکھ بنا دینا، جس دن تیز ہوا چلے میری اس راکھ کو پانی میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے اور کہیں گے تم نے یہ کیسے کیا، کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص 99 دفتر گناہوں کے لے کے آئے گا، اور ایک ایک رجسٹر زمین و آسمان کے برابر ہوگا، اور اسے گمان ہوگا کہ مجھ سے زیادہ کوئی گناہگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تیری ایک نیکی کو سنبھال کے رکھا ہے۔ وہ خود سوچے گا کہ اتنے گناہوں کے مقابلے میں میری نیکی کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیں گے کہ جو تم نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کلمے کو لے جاؤ اور جا کے تلوا لو۔ جب وہ میزان میں رکھے جائیں گے 99 دفتر، اور اس کے بعد وہ ایک نیکی رکھی جائے گی، ایک لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور 99 دفتر ان کا بے وزن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام سے زیادہ کوئی وزنی نہیں۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اور وہ کسی آدمی کے پاس گیا، کہنے لگا کیا میرے لیے توبہ ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، 99 قتل والا بھی کبھی معاف ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے وہ 100واں آدمی بھی قتل کر دیا۔ اور پھر ایک عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا اس کے دل میں توبہ موجود تھی، اس کے دل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اس کی یہ جستجو اور طلب تھی، 99 قتل کر کے بھی کیا، 100 قتل ہوئے تو بے قراری ختم نہیں ہوئی۔ تو جا کے کہنے لگا اس عالم سے 100 قتل کر چکا ہوں، کوئی بات؟ تو اس عالم نے کہا صدقے دل سے توبہ کرو اور گناہوں کی بستی کو چھوڑ دو۔ اس نے توبہ کی اور چل پڑا، رستے میں موت آ گئی۔ جہنم کے فرشتے آئے کہ 100 کا قاتل ہے، جنت کے لوگ آئے کہ توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کو ناپ لو، جس کے قریب ہے وہ لے جائے، اور اس کو کس کے قریب کر دیا؟ نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دیا۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، ہمیں آج توبہ کی طرف آنا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف آنا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لا تقنطوا
मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होंगे, हर वक्त अल्लाह से दुआ करेंगे, तौबा करेंगे, इस्लाह करेंगे, अल्लाह के बंदे बन के जिएंगे और अल्लाह के रास्ते में ही अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वमा अलैना इल्लल बलाग।